اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ کہ اس نے ہمیں ایک بادشاہ کی حیثیت سے رکھا ہوا ہے اور ان اعضاء کو ہماری خدمت پہ لگا دیا ہے کہ جو ہماری مرضی کی پابندی کرتے ہیں، ہماری مرضی کے پابند ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، ہم نے کبھی غور نہیں کیا یہ جو اعضاء اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی ہم اپنے مالک کا وہ ذکر کر سکتے ہیں۔ شاید کبھی سوچ میں یہ بات آئی نہ ہو کہ یہ جو اعضاء اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ہم ان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں۔ مثلاً یہ ہاتھ ہیں، ہاتھوں کا ذکر کیا ہے؟ یہ تو بول نہیں سکتے، اور ہم نے ذکر کی صرف یہی تعریف پڑھی ہوئی ہے اور سنی ہوئی ہے کہ جناب زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ دینا صرف یہی ذکر ہے، یا اسی طرح کوئی اور وظیفہ کر لینا یہی ذکر ہے۔ لیکن سامعین محترم یاد رکھیے کہ ذکر صرف یہی نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعضاء عطا فرمائے ہیں، ان اعضاء کے ذریعے سے بھی ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ ہاتھوں کے ذریعے ذکر کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ہاتھ کے ذریعے کوئی بھی بھلائی اور خیر کا کام کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، تو گویا یہ آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کسی خیر کی مجلس کی طرف، خیر کے کام کے لیے، کسی کی مصیبت دور کرنے کے لیے چل کر جاتے ہیں، کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے چل کے جاتے ہیں، تو یہ گویا آپ کے پاؤں اور آپ کی ٹانگیں وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ میرے کان صرف وہی سنتے ہیں کہ جس کے سننے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، خیر کی باتیں سنتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سنتے ہیں، تو یہ میرے کانوں کا ذکر ہے۔ میرے کان جو خیر کی بات سنتے ہیں، گویا یہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح میری یہ جو آنکھیں ہیں، یہ وہی کچھ دیکھتی ہیں کہ جن کے دیکھنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اور جدھر دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے رک جاتی ہیں یا جھک جاتی ہیں، تو گویا میری یہ آنکھیں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہیں۔ میری زبان وہ میری مرضی کی پابند ہے، میری مرضی کے بغیر اس سے کوئی لفظ بھی نہیں نکلتا۔ یہ جو کہتے ہیں جناب نہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، یہ بات غلط کہتے ہیں۔ جناب میری زبان وہ میری مرضی کی پابند ہے، میری مرضی کے بغیر اس سے کوئی لفظ نہیں نکل سکتا، اور جب میری زبان سے خیر کی بات نکلے، میری زبان سے اللہ کا ذکر نکلے، میری زبان سے اچھی بات نکلے، تو گویا یہ میری زبان بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے۔ اللہ نے مجھے دل عطا کیا ہے، اللہ نے مجھے نفس عطا کیا ہے، میں اپنے نفس کی خواہشات پہ کنٹرول کر لیتا ہوں، میں انہیں لگام ڈال کے رکھتا ہوں۔ میرے نفس میں کوئی گناہ کا تصور پیدا ہوتا ہے تب میں وہ گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا، بلکہ کنٹرول میں رکھتا ہوں، تو گویا میرا یہ دل اور میرا یہ نفس وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ سامعین محترم، ہم نے کبھی اس طرف سوچا ہی نہیں ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اعضاء کا جو ذکر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور بڑی نعمت ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے ابھی دنیا میں میرے ان اعضاء کے پاس بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں بول سکتے، میرے پاؤں نہیں بول سکتے،
میری آنکھیں اور میرے کان نہیں بول سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ قیامت والے دن وہ ذات انہی اعضاء کو بولنے کی صلاحیت اور طاقت عطا فرما دے گی۔ سورہ یاسین میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم، وہ جس کے ذریعے سے بولتے ہیں نا، اس سے بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ لے لیں گے۔ مور لگانے کا یہ مطلب ہے کہ بولنے کی صلاحیت اللہ لے لیں گے نا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور یہ ہاتھ بولیں گے، ان کو زبان مل جائے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ہم سے ان کے ہاتھ بولیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کی ٹانگیں، ان کے پاؤں وہ گواہی دیں گے۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو یہ اعمال وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، دنیا میں یہ نہیں بولتے، لیکن قیامت والے دن اپنے رب کے حضور جب اللہ انہیں بولنے کی صلاحیت عطا فرما دے گا تو اس وقت یہ بول پڑیں گے، بول پڑیں گے۔ سامعین محترم، گواہی یا تو حق میں ہوتی ہے یا خلاف ہوتی ہے۔ خلاف گواہی کا تو تذکرہ آ گیا قرآن پاک میں کہ خلاف گواہی دیں گے، لیکن اگر ان اعضاء سے نیک اعمال کیے ہیں تو ہم اللہ کی رحمت سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے یہی اعضاء وہ ہمارے حق میں بھی گواہی دیں گے، ہمارے حق میں بھی گواہی دیں گے۔ میرے ہاتھ گواہی دیں گے کہ یا اللہ میرے ذریعے اس نے فلاں فلاں یہ نیکی کا کام کیا۔ میرے پاؤں گواہی دیں گے کہ یا اللہ میرے ذریعے چل کے یہ فلاں خیر والی مجلس کی طرف گیا، فلاں ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے گیا۔ یا اللہ اس نے سارے کام تیری رضا کے لیے کیے۔ یا اللہ اس کے پاس صلاحیت تھی کہ غیر محرم کی طرف غلط نظر سے یہ دیکھ سکتا تھا، اس کے پاس صلاحیت تھی کہ یہ موبائل پر کو غلط سین دیکھ سکتا تھا، یہ موبائل پر بری چیزیں دیکھ سکتا تھا، لیکن یا اللہ اس نے صرف تیرے ڈر سے میرے ذریعے کوئی برا منظر نہیں دیکھا، کسی کو بری نظر سے یا اللہ نہیں دیکھا۔ اور جب اس کے سامنے کوئی ایسا منظر آ جاتا تھا کہ اس کے پاس پوری صلاحیت تھی کہ یہ دیکھ سکتا تھا، یہ فحاشی اور عریانی کے مناظر دیکھ سکتا تھا، غیر محرموں کو دیکھ سکتا تھا، لیکن یا اللہ اس کی نظریں جھک جاتی تھیں۔ یا اللہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں۔ تو کیا خیال ہے کہ جب یہ ہمارے اعضاء ہمارے حق میں گواہی دیں گے تو کیا یہ ہماری کامیابی کی دلیل اور نشانی نہیں بن جائے گی؟ اور سامعین محترم، بات صرف اتنی نہیں کہ یہ اعضاء وہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اب تھوڑا سا اپنی سوچ کو مزید وسعت عطا فرمائیے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ فرمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے جو اس نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے دلوں کا اطمینان حاصل کرو، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے۔ سامعین محترم، اللہ نے جو کچھ بھی قرآن میں بیان فرما دیا ہے وہ برحق ہے، اور اس میں کسی قسم کا دل میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے دلوں کا اطمینان حاصل کرو۔ اچھا، اب یہ دلوں میں اطمینان کیوں نہیں آ رہا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ ذکر کے ذریعے سے اطمینان حاصل کرو۔ اب جب اللہ کا ذکر کریں اطمینان تو ہونا چاہیے نا، لیکن ہم شکوے کرتے ہیں، جناب میں تسبیحاں بھی پڑھتا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے، میرے دل میں اطمینان نہیں آتا، میرے دل میں جناب سکون نہیں ہے۔ دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، گھر بار بھی ہے، اولاد بھی ہے، خاندان بھی ہے، لیکن دل میں سکون نہیں ہے۔ سامعین محترم، جو دل میں سکون نہیں آ رہا نا، دل میں اطمینان نہیں آ رہا، اس کی رکاوٹ بھی وہ ہمارے یہی اعضاء بنتے ہیں، یہ اعضاء بنتے ہیں۔ سامعین محترم، یاد رکھیے، یہ جو اطمینان اور سکون ہے نا،
اللہ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے دلوں میں آتا ہے۔ لیکن اب تھوڑا سا ایک دنیا داری کی مثال لے لیتے ہیں۔ دنیا داری میں جب ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، اس کے لیے اچھے کھانے پکاتے ہیں، اس کے آرام کا خیال کرتے ہیں، اور گھر کے سارے افراد اس مہمان کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ مہمان جب گھر سے جائے نا تو یہ اچھی یادیں لے کر جائے، اچھی یادیں لے کر جائے۔ اور آپ اپنی زندگی میں نظر دوڑا کے دیکھ لیجئے کہ جب کبھی آپ کسی کے مہمان بنے ہوں اور انہوں نے آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہو تو شاید ان کی مہمان نوازی وہ آپ کو ساری زندگی یاد رہے گا۔ آپ جس محفل جس مجلس میں بیٹھیں گے، خاندان کے جن افراد کے پاس بھی بیٹھیں گے، اس مہمان نوازی کا تذکرہ ضرور کریں گے۔ لیکن سامعین محترم، اگر گھر میں مہمان آئے، آدھے گھر کے افراد اس کی خدمت کریں اور آدھے گھر کے افراد مہمان سے ناراض ہوں اور اس کی خدمت نہ کریں، اس کی اس طرح عزت نہ کریں، تو مہمان کیا یادیں لے کے جائے گا؟ مہمان خوش ہو کے نہیں جائے گا۔ ظاہر تو خوشی کا اظہار کرے گا لیکن دل میں وہ خوش نہیں ہوگا۔ سامعین محترم، یاد رکھ لیجئے کہ بینی اسی طرح یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا، یہ اللہ کے طرف سے یہ جو اطمینان قلب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہوتا ہے، اور یہ ہمارے دل میں اسی وقت آتا ہے کہ جب ہمارے یہ اعضاء وہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ اگر یہ مہمان نوازی نہیں کریں گے نا تو دل میں اطمینان نہیں آئے گا۔ زبان جتنا مرضی تسبیحیں پڑھ دے، دل میں اطمینان نہیں آئے گا کہ جب میرا ہاتھ دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارے، کلو کی جگہ وہ 3 پاؤ سودا تول کے دے، اور ہاتھ کی صفائی سے کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرے، میں زبان سے جتنی مرضی تسبیحیں پڑھ لوں، میرے دل میں اطمینان نہیں آئے گا۔ نہ پائے جی، نہ اطمینان نہیں آنا۔ اس مہمان نے گھر میں نہیں آنا ہے، اس مہمان نے یہ اطمینان اور سکون نے دل میں نہیں آنا ہے۔ میں جتنی مرضی تسبیحیں پڑھ لوں، میری آنکھ وہ سارا کچھ دیکھے کہ جس کو دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، تو میرے دل میں اطمینان اور سکون نہیں آ سکتا ہے۔ میں بری محفلوں اور مجلسوں کی طرف چل کے جاتا ہوں، میری زبان سے گالی کے بغیر بات ہی کوئی نہیں نکلتی، میں غیبت کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، مجھے پرواہ ہی نہیں ہے جھوٹ بولنے کی، میں غیبت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کسی مجلس میں، بات بات میں میری زبان سے گالی نکلتی ہے، تو میں جتنی مرضی تسبیحیں پڑھ لوں، میرے دل میں اطمینان اور سکون نہیں آ سکتا۔ یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، یہ اعضاء رکاوٹ بن جاتے ہیں، ان کی وجہ سے دل میں اطمینان اور سکون نہیں آ سکتا۔ جتنی مرضی کوشش کر لیں، دل میں اطمینان اور سکون نہیں آ سکتا۔ تو سامعین محترم، ان اعضاء کو رکاوٹ نہیں بنانا۔ یقین کیجئے ان اعضاء کے ذریعے سے آپ خیر کے کام کرنے لگ جائیں، آپ کو کوئی زیادہ تسبیحیں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی ذکر و اذکار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ مہمان وہ ضرور آپ کے دل میں آ جائے گا، اور آپ محسوس کریں گے، لیکن اس کے لیے اپنے کردار میں تبدیلی لانی پڑے گی، اس کے لیے دھوکے اور فراڈ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا پڑے گا، اس کے لیے اپنی نظر کی حفاظت کرنی پڑے گی، اس کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور اپنی ٹانگوں کو بھی کنٹرول میں کرنا ہوگا۔ سامعین محترم، یہ اعضاء کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے حق میں گواہی دے سکتے ہیں یا ہمارے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، یہ ہمارے دل میں اطمینان آنے کا اور بے سکونی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اب ایک مرلہ اور آگے چلتے ہیں، ایک مرلہ اور آگے چلتے ہیں۔ سامعین محترم، جب کبھی کوئی فوت ہوتا ہے تو جنازے پہ کیا اعلان کیا جاتا ہے کہ جناب مرنے والے کے ذمے اگر کسی قسم کا کوئی قرض ہے نا تو وہ وارثوں سے رابطہ کر سکتا ہے، وارث وہ قرض دینے کے لیے تیار ہیں۔
سارے سنتے ہیں یہ اعلان؟ سنتے ہیں نا جی، سارے سنتے ہیں۔ وارث یہ سمجھتا ہے کہ مرنے والے کے ذمے اگر 5,000 10,000 یا 20,000 یا لاکھ روپے ہے نا، میں نے اس کی ادائیگی کر دی تو میرا یہ مرنے والا وہ قیامت والے دن بری و ذمہ ہو جائے گا، قرض سے بری و ذمہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ ضروری بات نہیں کہ ایسے ہی ہو حقیقت میں۔ ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے لوگ وہ جنازے میں آئے ہی نہ ہوں، جنہیں پتہ ہی نہ ہو کہ فلاں بندہ مر گیا ہے اور مرنے والے نے ان کا قرض دینا ہو۔ ٹھیک ہے، وارث مطمئن ہو گیا ہے کہ میں نے جناب اعلان کر دیا ہے، لیکن سامعین محترم یاد رکھیے کہ کچھ قرض ایسے ہیں کہ جن کی معافی وہ وارث مرنے والے کی طرف سے نہیں مانگ سکتا۔ کچھ قرض ہیں اس کے ذمے۔ وہ کون سے قرض ہیں؟ کبھی سوچا ان کے بارے میں؟ مرنے والے کے جو اعضاء ہیں نا، بعض اوقات یہ بھی اس کو مقروض کر دیتے ہیں۔ سوچا کبھی؟ میرے اعضاء وہ مجھے قرض دار بنا رہے ہیں، وہ مجھے مقروض کر رہے ہیں۔ کبھی اس بات پہ سوچا ہے؟ وہ دکان پہ بیٹھ کے میں نے جو ان ہاتھوں کے ذریعے سے 2 نمبری کی ہے نا، وہ جو 1 پاؤ کم تول کے دیا ہے یا ناپتے ہوئے کمی کر دی ہے، تو وہ جو کمی کی ہے نا، وہ لینے والے کا مجھ پر قرض ہے، اور اس قرض کا سبب وہ میرے ہاتھ بن رہے ہیں۔ پاجی تھوڑا بھی تول کے دیتا ہے، تھوڑا بھی ناپ کے دیتا ہے، کسی قسم کا دھوکہ فراڈ کیتا ہے تو انہوں پتہ بھی نہیں لگیا، وہ میرے ذمہ قرض ہے، میرے ذمہ قرض ہے۔ میرے گناہ ایسی مجلس کی طرف چل کے گئے ہیں کہ جہاں پر میں لوگوں کی غیبتیں کرتا رہا ہوں، میں جھوٹ بولتا رہا ہوں، تو وہ میرے ذمہ قرض ہے۔ میں نے زبان سے کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، تو یہ میرے ذمہ قرض ہے اگر میں نے معافی نہیں مانگی۔ کسی کی عزت، کسی کی امال اور کسی کا خون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایک مومن کی دوسرے مومن پہ حرام ہیں۔ نہ اس کی مرضی کے بغیر اس کا مال لے سکتا ہے، نہ اس کی جان لے سکتا ہے، اور نہ اس کی بے عزتی کر سکتا ہے۔ یہ عزت بھی حرام ہے دوسرے مسلمان کی ہم پر۔ ہم بات بات پہ دوسروں کی بے عزتی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں، یاد رکھ لیجیے۔ اور اگر ایسا عمل کو کرتے ہیں، کسی کو گالی نکالتے ہیں، تو یہ میرے ذمہ قرض ہے۔ جناب مجھ پہ قرض چڑھ گیا ہے، میرے ہاتھوں نے قرض چڑھا دیا ہے، میری آنکھوں نے قرض چڑھا دیا ہے، میری ٹانگوں نے قرض چڑھا دیا ہے، میری زبان نے قرض چڑھا دیا ہے، اور یہ قرض میرے وہ وارث ادا نہیں کر سکتے، وارث ادا نہیں کر سکتے، یہ میں نے ہی ادا کرنے ہیں۔ دنیا میں اگر معافی نہیں نہ مانگی، دنیا میں اگر حق تلافی نہیں کی، دنیا میں اس کی ادائیگی نہیں کی، تو یہ قرض میں نے قیامت والے دن ادا کرنا ہے۔ بھائی جی معمولی گل نہیں جے، ایک قرض ادا کرنا جے، اور اس قرض کی ادائیگی کی وضاحت وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور یہ پورا دلیل اور ثبوت ہے کہ اس قرض کی ادائیگی کرنی ہے، اس قرض کی ادائیگی ہونی ہے، اور وہ میں نے کرنی ہے، میرے وارث نہیں کر سکیں گے۔ کیسے ادائیگی ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ اے میرے صحابہ، تمہیں پتہ ہے کہ مفلس آدمی کون سا ہے، غریب بندہ کیڑا ہے؟ ہماری طرح انہوں نے بھی جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے پاس نہ درم اور نہ دینار ہو وہی غریب ہوتا ہے، جس کے کوئی پیسہ تھیلا نہیں ہے انہوں غریب آخنے ہے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، میری امت میں سے مفلس آدمی وہ ہوگا کہ جب قیامت والے دن وہ اللہ کے پاس آئے گا تو نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوں گے، بڑیاں نیکیاں کرتا رہے، پہاڑ لگے ہوئے ہیں، لیکن مطالبہ کرنے والا آ جائے گا کہ یا اللہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ یہ زیادتی کی، میری یہ حق تلفی کی، اللہ حکم دیں گے کہ اس کی نیکیاں لے کے اس کو دے دو۔ پھر دوسرا آ جائے گا، پھر تیسرا آ جائے گا، یہاں تک کہ مطالبہ کرنے والے مطالبہ کرتے رہیں گے اور اس کی نیکیاں لے کے دوسروں کو دیتے رہیں گے اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ اس کی ذمہ اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ مطالبہ کرنے والے باقی ہیں، گاہک آ جان یا اللہ میرے نال فراڈ کرتا رہا ہے، میرے کو اصل شے دے پیسے لے کے نقل شے مینوں دیتا رہا ہے، میرے نال یا اللہ نے دھوکھا کیتا ہے۔ اب نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو اب وہ جو مطالبہ کرنے والوں کے گناہ ہیں نا وہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے۔
اور پھر حکم ہوگا کہ جاؤ، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ گھسیٹ کے اس کو جہنم میں جا کے ڈال دو۔ پاجی قرض دار بنے آئے، دنیا میں قرض دار بن رہے ہیں، مقروض بن رہے ہیں، تو ان عزا کا قرض وہ آخرت میں ادا کرنا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ عزا، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، یہ عزا کل قیامت والے دن ہمارے گواہ بنیں گے، یہ عزا وہ اطمینان قلب کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں، اور یہ عزا وہ ہمیں مقروض بھی بنا سکتے ہیں، یہ عزا ہمیں مقروض بھی بنا سکتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں خالص چیز ملے، خالص کے پیسے دیں تو خالص ہی لیتے ہیں، 150 روپیہ دے کے جب پانی والا دودھ لینا ہے تو کتنا افسوس ہوتا ہے، دل کرتا نہیں بندہ ہے مارے 2 سٹاں، پیسے پورے لے رہے ہو، دودھ خالص نہیں دے رہے۔ اسی دکان پہ جاتے ہیں جہاں سے خالص سودا ملتا ہے، ملاوٹ والی دکان کا پتہ چل جائے تو وہاں پہ نہیں جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یاد رکھیے کہ بالکل اسی طرح اللہ کی ذات بھی ہم سے یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم اعمال میں اخلاص دکھائیں، جو خالص اعمال ہوں اللہ کی ذات وہ پسند فرماتی ہے۔ سامعین محترم، یاد رکھ لیجئے، میں آپ سے منافقت کر سکتا ہوں، آپ میرے ساتھ منافقت کر سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی منافقت نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ منافقت نہیں کر سکتا، اور اللہ کو منافقت پسند بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو دھوکہ فراڈ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دے سکتے ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ فراڈ تو نہیں دے سکتا۔ جماعتیں صرف 2 ہی ہیں، یا رحمان کی جماعت ہے یا شیطان کی جماعت ہے۔ اب میرے اور آپ کے پاس پورا اختیار ہے، ہم رحمان کی جماعت میں شامل ہوں یا شیطان کی جماعت میں شامل ہوں۔ ہم میں سے ہر کوئی بہتر سمجھتا ہے کہ وہ رحمان کی جماعت میں شامل ہے یا شیطان کی جماعت میں شامل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی چھلانگ لگا کے رحمان کی جماعت میں آ جائیں اور کبھی شیطان کی جماعت میں آ جائیں۔ اللہ کو 2 نمبری پسند نہیں ہے، یہ اسی کا نام منافقت ہے۔ کبھی آپ نیک عمال کرنے لگ جائیں، کبھی آپ برے عمال کرنے لگ جائیں، کبھی شیطان کو خوش کرنے پہ دل آ جائے، کبھی رحمان کو خوش کرنے پہ دل آ جائے، تو اللہ اس منافقت کو پسند نہیں کرتا۔ ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے، میرے اور آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ کس راستے کا انتخاب کریں گے۔ رحمان کے راستے کا انتخاب کریں گے تو خیر اور برکت ہوگی، دنیا میں بھی اطمینان اور سکون ہوگا، اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ دوسرے راستے کو اختیار کریں گے تو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہوگی، دنیا میں بھی بے سکونی ہوگی، اور آخرت میں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سوچ بچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہدایت کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔